بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یعنی حسد کی آگ ایسی ہے جو ہماری نیکیاں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کل کے بیان کے اندر میں نے دل کی بیماری عرض کی تھی، جن میں سے دو تھی، ایک بغض، ایک حسد۔ بغض اور حسد کی تعریف تھوڑی سی مختلف ہے۔ بغض کسی چیز کے مقابلے میں آتا ہے کہ کسی نے ہمارے سے جھگڑا کیا، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا، کسی نے ہمیں گالم گلوچ کیا، تو اس کی وجہ سے دل کے اندر بغض آ جاتا ہے۔ لیکن حسد کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، بس کسی کی ترقی ہم سے بھاتی نہیں ہے، کسی کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کسی کی عزت دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر، کسی کا حسن و جمال دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے بھی ختم ہو جائے، اس کو بھی نہ ملے، وہ اس چیز سے محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو دل کے اندر اگر حسد آ گیا تو اس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، راکھ کی طرح جل جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے ایک وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر ایک بیماری سرایت کر رہی ہے جو پچھلی امتوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بیماری مونڈنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسے مطلب نہیں کہ سر کے بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ تمہارا ایمان کا صفایا کر دیتی ہے۔ تو دیکھو، اس حسد کی وجہ سے ہمارے ایمان کا بھی صفایا ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسد کی وجہ سے ایمان کا صفایا کیسے ہوگا؟ دیکھو، جس سے ہمارے دل کے اندر حسد ہوتا ہے نا، پھر اس کے مقابلے میں ہم ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم اس پر الزام تراشیاں بھی کریں گے، اس پہ جھوٹ بھی باندھیں گے، اس کی غیبت بھی کریں گے، اور اس کو گالم گلوچ بھی کریں گے، اور اس پہ جادو ٹونا بھی کروائیں گے، بس چلے تو اسے قتل بھی کروا دیں گے، جبکہ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہیں، لیکن ہماری حسد کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اگر حرام چیزوں کو جائز سمجھا جائے تو اس سے ایمان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے ایمان کا صفایا کرنے والی بیماری یہ حسد ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو ہر مومن کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن ان دو شخصوں کی جو آپس کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کے اعمال پیچھے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال میرے سامنے نہ لاؤ جب تک کہ آپس کے اندر صلح نہیں کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الناس افضل، لوگوں میں سے اچھا انسان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مغموم القلب و صدوق اللسان۔ یہ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتلائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صدوق اللسان تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، زبان کا سچا، یہ مغموم القلب یہ کون سی صفت ہے؟ جس کا مفہوم آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر صفائی ہو۔ تو دو چیزیں ہو گئی، زبان پہ سچائی، دل میں صفائی جس کے ہوگا، فرمایا کہ وہ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان کہلائے گا۔ افضل ترین انسان اگر بننا چاہتے ہو تو زبان پہ سچائی لاؤ، دل کے اندر صفائی لاؤ، کسی مسلمان کا بغض، کینہ، حسد اپنے دلوں کے اندر نہ رکھو، اللہ کے نظر میں تم سب سے افضل انسان بن جاؤ گے۔ اور یہ حسد جو ہے، یہ زیادہ تر ہم منصب لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم منصب، عہدے کے حساب سے کوئی ہمارے مقابلے میں ہے، اس سے ہمیں حسد ہوگا۔ کاروباری لحاظ سے ہمارا دکان اور اس کا دکان ایک ایٹموں کا دکان ہے، تو اس سے ہمیں حسد ہوگا۔ مثال کے طور پر دودھ والے دکان والے کو دوسرے دودھ والے سے حسد ہوگا، چپل والے کو دوسرے چپل والے سے، سبزی والے کو دوسرے سبزی والے سے، اسی طرح چلتے چلے جائیے، ہوٹل والے کو دوسرے ہوٹل والے سے۔ اگر ایک ہی بازار کے اندر 100 دکانیں ہیں لیکن الگ الگ ایٹموں کی دکانیں ہیں، اس پر 1000 گراہک بھی لین میں کھڑے ہوں، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے ایٹم والی دکان پہ کوئی ایک گراہک بھی چلا جائے
تو ہمیں بھاتا ہے، ہمیں اس پہ نظر ٹکتی ہے کہ اس پہ کیوں گراہک چلا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 1 روپیہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں نصیب میں لکھا ہے، یہ کبھی بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ جو آپ کے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا۔ آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ میرا مقدر کا لکھا ہوا روپیہ کسی اور کو کیوں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ مثال دیتے ہیں کہ ایک ایٹم کے اگر زیادہ دکانیں ایک ساتھ ہوں گی، ایک مارکیٹ کے اندر ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت دیتا ہے، اور زیادہ گراہک آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جتنے زیادہ دیے جلیں گے، جتنے زیادہ چراغیں جلیں گی، اتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ تو اب اس سے اب نہ گھبرائیں کہ میرے سامنے اسی ایٹم کی اور دکان ہے، وہاں پر گراہک زیادہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ کے مقدر میں نصیب میں لکھا ہوا آپ ہی کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کسی اور کو مل جائے۔ اور یہ حسد جو ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ سگے بھائیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قرآن کے اندر قصہ ذکر کیا گیا ہے، سگے بھائی تھے، نبیوں کی اولاد تھی، لیکن بھائی سے حسد کیا، جس کی وجہ سے اس کے جان پہ آئے، یہاں تک کہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا، قتل کرنے کی سازش کی۔ تو دیکھو، حسد ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے دلوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور حسد جو ہے، شیطان نے حسد کیا تھا۔ یہ شیطان جو ابلیس تھا، یہ جن کے نسل میں سے تھا۔ انسانوں سے پہلے یہاں پر روئے زمین پر جو ہے جنات آباد تھے۔ جنات کے مادے کے اندر فطرتاً شرارت، نافرمانی، سرکشی یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جنات کو ختم کر دو۔ جب فرشتے ان جنات کو ختم کرنے کے لیے گئے تو یہ ابلیس جو لعین شیطان تھا، یہ بہت بڑا بزرگ بنا ہوا تھا، عابد، زاہد، بڑا بزرگ۔ تو گویا کہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں نے کہا، یا اللہ، اس پہ تو ہمیں ترس آتا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں، اس کو مار دیں، ہم ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ یہ ابلیس کو چھوڑا گیا، یہاں تک کہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر اتنی افضلیت، اتنی فضیلت اس نے پالی کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ شیطان جو تھا پہلا فرشتہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ فرشتہ تھا نہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ جن کے نسل میں سے تھا۔ ہاں، عبادت اتنی زیادہ کی تھی، نیکیاں اتنے کرتا تھا کہ اس کا درجہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے حسد کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حسد کی وجہ سے کہ میں اس سے پہلے آباد ہوں، میں بہت بڑا زاہد عابد ہوں، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ حسد کی وجہ سے، حالانکہ یہ شیطان پہلے ہیرو تھا عبادت کے اعتبار سے، لیکن جیسے ہی اس کے دل کے اندر حسد آ گیا، وہ فوراً سے لعنتی بن گیا اور زیرو پہ آ گیا۔ تو حسد ایک ایسی چیز ہے بھائی، ہیرو سے تمہیں زیرو پہ بھی لا سکتی ہے، تو اس لیے بچنے کی کوشش۔ اچھا، حسد اگر آ جائے تو اس کا علاج بھی بتلایا گیا ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے وضع فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سوچیں کہ میں جو اسے حسد کر رہا ہوں، اس سے مجھے ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا سوائے جلن کے۔ میرے دل کے اندر مزید جلن بڑھے گی اور کچھ مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ اور سوچیں کہ اللہ نے جو اس کو عزت دی ہوئی ہے، دولت دی ہوئی ہے، نعمت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو گویا کہ میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ اس کو کیوں ملی ہے، تو یہ اللہ کے تقسیم پر اعتراض ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر سکوں۔ اور دوسرا علاج فرمایا کہ اگر جس سے دل کے اندر حسد ہو رہی ہے نا، دل میں تو جلن ہو رہی ہے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے، عزت اس کی لوٹ جائے، لیکن آپ زبان سے اس کے لیے دعا کرنے لگ جائیں، یا اللہ اس کی عزت مزید بڑھا دے، اس کے مال مزید بڑھا دے، اس کی نعمتوں کو مزید بڑھا دے، تو یہ علاج ہوگا۔ علاج کبھی ضد سے بھی ہوتا ہے۔ ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں جو ہے گرمی لگتی ہے تو ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ضد سے بھی علاج ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ برباد ہو جائے، لیکن زبان سے دعا نکل رہے، اللہ اس کو مزید نعمتیں بڑھا دے۔ تو اس طرح کرنے سے ہماری حسد کی جو اندر جڑیں ہیں وہ کٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کام تو مشکل ہے، لیکن کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری حسد کا علاج مکمل ہو جائے گا۔ دوسروں سے حسد نہیں کریں، ہم اپنے حسد کا علاج کریں۔ اچھا، ہم تو حسد نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کا اہتمام۔ اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ تو فرمایا کہ سورۃ المعوذتین، یعنی آخری صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا ورد مغرب کے بعد 3 مرتبہ، فجر کے بعد 3 مرتبہ، دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے آل و اولاد کے اوپر، اپنے بچوں، اپنے مال کے اوپر۔ انشاءاللہ جتنے بھی حاسدین ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔